نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما ہدیتنا وعلی ما رزقتنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے درس شریعت کا جو موضوع ہے حاضری سرکار اعظم مدینہ منورہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جب کوئی شخص پہنچے تو اس کے لیے شریعت کی روشنی میں کیا کیا آداب لازم ہیں، یہ اس کی پہلی قسط ہوگی آج۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ زیارت اقدس قریب با واجب ہے، جس طرح کے پچھلے اتوار ہم نے آپ بھائیوں کو عرض کیا، اس کے لیے کہ جو وہاں تک جانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، مدینہ منورہ تک۔ بہت سارے لوگ دوست بن کر طرح طرح سے ڈراتے ہیں، اس راستے میں خطرہ ہے، وہاں بیماری ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں خبردار اس معاملے میں کسی کی نہ سنو، اس معاملے میں کسی کی نہ سنو، اور ہرگز اپنے ذمے محرومی کا داغ لے کے نہ پلٹو۔ ایک بندہ کعبے تک جائے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں نہ جائے، وہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کا دامن تھام لیتا ہے، سرکار اس کو ہمیشہ ہی اپنے سایہ کرم میں رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے، خواہ وہ کائنات کے کسی کونے میں ہو، الا یہ کہ خاص وہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہو اور بندہ کہے جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں یہ بہت بڑی عظیم سعادت ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری پیش کرنا۔ عظیم سعادتوں میں سے تمام ائمہ نے یہی لکھا، الا یہ کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک شخص اٹھا، اس نے اس طرح کے معاملات کے خلاف گفتگو کی، ابن تیمیہ کے نام سے گمراہ ہوا، اپنے جو اس کے پیروکار ہیں ان کو بھی گمراہ کیا۔ اس نے یہ جملہ آ کے لکھا ہے، جو چند صدیاں پہلے کا شخص ہے، اس سے پہلے کسی امام نے بھی یہ جملہ نہیں لکھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا گناہ ہے۔ یہ صرف ابن تیمیہ پہلا گمراہ شخص آیا ہے جس نے یہ جملے لکھے ہیں، اس سے پہلے کسی امام نے یہ جملے لکھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے، یہ جو 3 طلاقوں کو ایک کہنے والا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی شخص نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی امام نے اس پہ کلام نہیں کیا، اس سے پہلے کسی امام نے اس سے پہلے کلام نہیں کیا۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام سے یہ شخص کچھ 650 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، 650 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے۔ کیا یہ 650 سال کے پیچھے ائمہ فقہا مجتہدین گزرے، وہ معاذ اللہ سب کے سب بدعتی اور گمراہ تھے؟ یہ اکیلا ہی سب سے بڑا موحد نکلا تھا جس نے آ کے یہ کہا سرکار علیہ السلام کے روزہ مقدس کی نیت سے کوئی سفر کرے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ اس نے فتویٰ گاڑا، اور پھر اس نے یہ فتویٰ گاڑا کہ جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ یہ ابن تیمیہ کی خرافات میں سے ہے، اس سے پہلے کسی امام نے ان باتوں پہ مسئلہ کیا نہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، ہم نے لوگوں کی سننی نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جس سے ممکن ہو وہ حاضری دے، اور اس سے بڑی اور کوئی مسلمان کے حق میں سعادت ہو سکتی نہیں۔
نمبر 2، حاضری میں خاص کر نیت کیا ہونی چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک شخص چلا، وہ کس چیز کی نیت کرے گا؟ کیا وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے جائے، یا سرکار مدینہ علیہ السلام کی طیب و طاہر قبر کی نیت سے جائے؟ ہمارے ائمہ نے اس کی صراحت کی ہے، کہا کہ حاضری میں صرف خاص زیارت اقدس کی نیت ہونی چاہیے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی زیارت کی نیت ہونی چاہیے۔ حاضری میں صرف کس کی نیت ہونی چاہیے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ہی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں، کی ہی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ امام ابن حمام نے اس جگہ یہ فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جانے کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا ہوں، میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا ہوں۔ نمبر 3، راستہ بھر درود ذکر اذکار میں ڈوب جائے، ادھر ادھر کی چغلیاں غیبتیں، یہ بات ان سے کیا فائدہ ہے؟ راستہ بھر جب بھی حرم سے یا اگر کوئی ڈائریکٹ مدینہ ایئرپورٹ پہ جا پہنچا ہے، جیسے وہاں سے سفر مدینہ شریف کی طرف شروع ہو تو درود و سلام میں ڈوب جائے اور ذکر اذکار کرتا ہوا جائے، زبان کو خالی نہ رکھے، لا یعنی گفتگو کی طرح مشغول نہ ہونے دے۔ نمبر 4، جب حرم مدینہ نظر آئے، جب حرم مدینہ، وہ کیسی خوش بخت آنکھیں ہیں جن کو مدینہ نظر آ رہا ہو، کیسی خوش بخت آنکھیں ہیں۔ حرم مدینہ جب نظر آئے، بہتر تو یہ ہے اگر ہو سکے، ممکن ہو تو جوتے اتار دیں، ممکن ہو تو جوتے اتار دیں، ننگے پاؤں چلے سرکار کی بارگاہ، ممکن ہو تو، ورنہ شرن کوئی مضحکہ نہیں ہے، شرن کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ نمبر 5، جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مبارک طیب طاہر روضہ مقدس اس بندے کو نظر آ جائے تو درود و سلام کی مزید کثرت کر دیں، تو درود و سلام کی مزید، کیونکہ روضہ مبارک دور سے نظر آ جاتا ہے، روضہ مبارک دور سے، تو صاحب کا تو ابھی مدینہ شریف کے شہر سے گاڑی باہر ہوتی ہے، بندے کو نظر آ جاتا ہے، کچھ راستے ایسے بھی ہیں، تو جیسے ہی وہ نظر آئے تو درود و سلام کی کیا شروع کر دے؟ کثرت ہی شروع کر دے۔ اور نمبر 6، جب شہر اقدس میں پہنچ جائے، یعنی مدینہ منورہ میں پہنچ جائے، جلال و جمال محبوب علیہ السلام کے تصور میں غرق ہو جائے، اس وقت سرکار کے تصور میں بس غرق ہو جائے، بس اس کی آنکھیں اسی چیز کی منتظر ہوں کہ ابھی مجھے سرکار کا دیدار ہونے والا ہے، ابھی مجھے سرکار کا دیدار ہونے والا ہے، بس اسی چیز میں وہ مستغرق ہو جائے۔ نمبر 7، سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچنے سے پہلے ہر اس ضرورت سے فارغ ہو لینا چاہیے جس کی وجہ سے بندے کے خشوع و خضوع میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سامان ہے، اب ظاہر ہے اس کو اپنے ہوٹل پر اپنے مکان پہ رکھ آئے گا تو سکون ہوگا نا، اس کو ویسے کسی جگہ ڈال دے چلا جائے زیارت کے لیے، دل میں کھٹکھٹا ہوگا، پتہ نہیں کوئی سامان نہ اٹھا لے، تو یہ خشوع و خضوع میں خلل ہے۔ اسی طرح اگر اس کو طہارت وغیرہ کی حاجت ہے، ٹائلٹ وغیرہ کی، تو اس وقت تو جماعت بھی کھڑی ہو تب بھی پھونکا آنے کا پہلے ٹائلٹ میں جائے اگر اس کی ضرورت ہے، تاکہ خشوع میں خلل نہ پڑے، تاکہ خشوع میں خلل نہ پڑے۔ تو ہر وہ کام جس کی وجہ سے خشوع میں خلل پڑے، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنی رہائش گاہ پر اس کو پورا کر لیا جائے، اس حاجت کو پورا کر لیا جائے۔ جب اس حاجت کو پورا کر لے، ہو سکے تو غسل کرے، لیکن مسواک والی سنت کو نہ چھوڑے، مسواک والی سنت کو، کیونکہ جن کی یہ سنت ہے انہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، انہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اگر غسل ممکن نہ ہو تو پھر فقط وضو کر لینا ہی کافی ہے، فقط وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ ممکن ہو
تو سفید پاکیزہ کپڑے پہنے، ضروری نہیں کہ نئے ہوں۔ ایک بندے کے پاس اتنی پیسے نہیں کہ وہ نئے کپڑے خرید سکے، کوئی حرج نہیں، پرانے کپڑے دھو کے پہنے جا سکتے، پرانے کپڑے دھو کر، ہاں اگر وسعت ہے تو نئے کپڑے ہوں، بہتر ہے سفید ہوں، بہتر ہے سفید ہوں۔ سفید کا یہ معنی نہیں کہ سفید کے علاوہ مرد کوئی رنگ کا کپڑا پہن ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں سرکار علیہ السلام کو زیادہ پسند یہی ہے، سفید رنگ کا کپڑا مرد کے لیے سرکار کو زیادہ پسند ہے، تو کیونکہ اب سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ڈائریکٹ سرکار کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو بہتر ہے فوقہ آنے کا کون سا لباس پہن لے؟ سفید رنگ کا لباس پہن لے۔ خوشبو لگائے، سرما آنکھوں میں ڈالے سنت کی نیت سے، سرما جب بھی ڈالے سنت کی نیت سے ڈالا کریں، خواہ ہم یہاں ہوں یا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہوں، سرما جب بھی ڈالیں نیت یہی کریں کہ یہ سرکار کی سنت ہے، یہ سرکار کی کیا ہے؟ سرما تو ہم نے پہننا ہی ہے، مفت کا ثواب مل جائے گا، مفت کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ اور خوشبو ہو تو عطر وغیرہ وہ بھی لگا لیں، فقہا نے لکھا مشک کا عطر ہو تو یہ افضل ہے، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ نمبر 8، اب جب تمام معاملات سے فارغ ہو لیے، فوراً سرکار مدینہ علیہ السلام کے آستانہ اقدس کی طرف بڑھے، اس طرف چلے، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو۔ اب کوشش کرے کہ اس کو رونا آ جائے، کوشش کرے کہ اس کو، اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، مسلمان جب وہاں پہنچتا ہے وہ نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے پھر اپنی طرف نگاہ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں اور آ کہاں گیا ہوں، میں کیا ہوں اور آ کہاں گیا ہوں، تو حقیقت مسلمہ ہے کہ بندہ بے اختیار وہاں زار و قطار رو پڑتا ہے، یہ نہیں کہ فقط آنسو بہتے ہیں، زار و قطار اس کو رونا پڑتا ہی ہے۔ یہ سب سرکار کے جمال کا کرم ہوتا ہے، جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں سرکار، میں اور سرکار کی بارگاہ میں ہوں کیا، کہ اب میرے سامنے بالکل سرکار علیہ السلام موجود ہے، تو اس وقت بندے کو بے اختیار رونا آ ہی جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا رونے کی کوشش کرے، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لے، کم از کم رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اور دل کو اس بات پر بزور لانے کی کوشش کرے کہ رونا آ جائے، رونا آ جائے، اور اپنی سنگ دلی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التجا کرو کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء کے اندر پچھلے اتوار آپ کو عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور وہ چاہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو اے محبوب ان کو چاہیے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ روضہ رسول پہ جاتے ہی بندہ سرکار کو عرض کر سکتا ہے، یہ تمام عربی مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ کائنات کے کسی گوشے میں بیٹھ کے اسی آیت کو تلاوت کر کے اسی آیت کا مفہوم سامنے رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جا سکتا ہے قد ظلمت نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں تصورات کی دنیا میں آ پہنچا ہوں، کیونکہ ہم وہاں تک نہیں، سرکار تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار تو ہمیں، یہ تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے کہ سرکار پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جس طرح بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، البدایہ اور کتب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ خیر وہاں پر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں اپنے جو کچھ بھی ہم نے آج تک کیا عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ ہمارے گناہوں کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مفتی کا قول نہیں، نہ کسی امام کا قول ہے، سورہ النساء میں یہ قرآن ہی کا حکم ہے۔ سرکار جب ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے، اللہ نے فرمایا ہم ان کو معاف کر دیں گے، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ نمبر 9، جب در مسجد پر حاضر ہو، یعنی جب دیکھے اب سامنے سرکار مدینہ علیہ السلام کا سب گنبد نظر آ رہا ہے،
مسجد شریف کے احاطے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے تو صلاۃ و سلام عرض کرتے تھوڑا تھوڑا آگے چلتا جائے، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ آگے چلتا جائے اور قدرے ٹھہر کے چلے، صلاۃ و سلام پڑھے ٹھہر جائے، پھر صلاۃ و سلام پڑھے آگے چلے، پھر ٹھہر جائے۔ فقہا نے کہا یہ عادت کیوں اپنانی ہے؟ تاکہ معلوم ہو کہ بندہ سرکار سے اجازت لے کے جانا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے، ٹھہر جائے، پھر چل پڑے۔ یا رسول اللہ میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے، پھر ٹھہر جائے، پھر چل پڑے۔ یا رسول اللہ میں آ جاؤں آپ کی بارگاہ میں، مجھے اجازت ہے۔ اس طرح سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب خاص مسجد نبوی شریف میں، کیونکہ جالیوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں مسجد نبوی میں ہی داخل ہونا پڑے گا، اور ایک خاص دروازے سے، ایک خاص جہت سے، جس طرف سے وہ لائن چل رہی ہوگی اسی لائن کی طرف سے مسجد نبوی میں داخل ہونا پڑے گا۔ مسجد شریف میں جب داخل ہو تو سیدھا پاؤں پہلے داخل کرے، اور مسجد شریف میں داخل ہونے کی کیا کرے؟ دعا کرے، ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت کرے، نویت سنت الاعتکاف، جو آپ یہاں بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اندر داخل ہو جائے۔ اب اس لائن میں بندہ پہنچ گیا جو ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اسی لائن میں بندہ پہنچ گیا۔ اب وہاں سے چلے، آہستہ آہستہ چلتے جس وقت دیکھیں کہ اب جالیاں قریب ہیں، یاد رکھیں اس وقت جو ادب و تعظیم فرض عین ہے وہ ہر مسلمان کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب و احترام جس طرح آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں آپ ان کے درمیان شامل ہوتے، وہاں موجود ہوتے، جو ادب و احترام صحابہ پہ فرض تھا، جو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس پہ بھی وہی ادب و احترام فرض ہے، اس شخص پہ بھی وہی ادب و احترام فرض ہے۔ ہر مسلمان کا دل اس بات کو جانتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ آنکھوں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، سب کو غیر خیال سے پاک کر دیا جائے، سب کو غیر خیال سے کیا کر دیا جائے؟ پاک کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف کے جو نقش و نگار ہیں، مسجد نبوی شریف کے جو نقش و نگار ہیں، فقہا نے، ائمہ نے لکھا ان کی طرف بھی تمہارا دل نہ بٹے، ان کی طرف بھی تمہارا دل صرف ایک ہی چیز پہ توجہ ہو کہ اب میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہوں، اب میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہوں، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد میں سرکار کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوں گا، میں سرکار کے بالکل، اب وہ وقت ہے، اب دنیا کا ہر اعتبار سے کوئی بھی خیال ہے اس کو دل سے نکال دیں، اس کو دل سے درود و سلام کی کثرت، تعظیم اور ادب کا پیکر بنتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی جہلیوں کی طرف بڑھتا جائے، سرکار علیہ السلام کی جہلیوں کی طرف بڑھتا جائے۔ اتنے تک فقہا نے لکھا، 11واں ادب، اگر اس درمیان میں کوئی جاننے والا آ جائے، کوئی کہ جس کو سلام کرنا پڑے گا یا اس کے سلام کا جواب، کوشش کرے کہ اس سے سائیڈ پہ ہو جائے، غور کریں کہاں تک ائمہ نے کلام کر دیا، کوشش کرے اس سے کترائے کہ اس کو سلام نہ کرنا پڑے، ورنہ توجہ بڑھ جائے گی، ورنہ توجہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ ہمارے ائمہ نے لکھا کہ کوشش کرے جو سلام والا نظر آتا ہے اس سے سائیڈ پہ ہو جائے، بس ہمارا یہی تصور رکھتا ہوا، درود و سلام پڑھتا ہوا کہ اب میں اس عظیم سعادت کو پانے والا ہوں جو صحابہ کرام کو میسر تھی، اب میں بھی سرکار کے سامنے آ پہنچا ہوں، اب ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں سرکار کے بالکل سامنے جا پہنچوں گا، میں سرکار کے بالکل سامنے ہی جا پہنچوں گا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جس صف میں آپ ہیں، اب وہ عین مسجد نبوی بھی ہے اور روزہ رسول کے آپ قریب بھی ہیں، جالیوں کے قبر انور کے آپ قریب بھی ہیں۔ اب وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ،
اب ترجمہ کیا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ائمہ نے کہاں تک کلام کر دیا، کہتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی عبارت کے اندر پہلا جز کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیات و وفات میں جس طرح پہلے تھے اسی طرح آج ہیں، اور اسی طرح قیامت تک رہیں گے، اسی طرح قیامت تک رہیں گے۔ دوسرا فی مشاہداتہ لامتہ، اپنی امت کو دیکھنے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی امت کو اپنی نگاہ میں رکھنے کے معاملے میں کوئی، جس طرح آپ 1400 سال پہلے ظاہری حیات میں پوری امت کا مشاہدہ فرماتے تھے، کوئی فرق نہیں اس مشاہدے میں اور آج کے مشاہدے میں۔ پوری امت آج بھی آپ کے مشاہدے میں، آپ کی نگاہ مقدس میں ہے، آپ کی نگاہ مقدس میں ہے۔ اگلی بات غور سے سنیں، وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، سرکار اپنی امت کے حالات کو بھی جانتے ہیں، کون آج کل کس حالت میں ہے، کون آج کل کس پریشانی میں ہے، کون سا میرا امتی کس حالت میں آج کے اس ٹائم میں بیٹھا ہے، سرکار اس کو بھی بولے سرکار اس کو بھی۔ اگلی بات نے تو انتہائی کر دی ہے، وَنِيَّاتِهِمْ، سرکار اپنی امت کے ہر فرد کی نیت سے بھی واقف ہے کہ یہ اپنی نیت میں کیا رکھتا ہے، اس کے دل کے ارادے کیا ہے۔ حالانکہ نیت کا معنی ہوتا ہے جس کا ابھی تلفظ نہ نکلا ہو، جس کے الفاظ نہ بنے ہوں۔ سرکار آج بھی جو ہم نیت کرتے ہیں دل میں، ہمارے محبوب کو آج بھی اس کا علم ہے، آج بھی اس کو۔ ابھی آپ اپنے دل میں کوئی نیت کریں، آپ نے یہاں نیت کی سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے جانی ہے، سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے۔ اگلی بات سنیں، وَعَزَائِمِهِمْ، وَعَزَائِمِهِمْ مترادف المعنی ہے، پہلے کا نیت کر دیا، وَعَزَائِم، اور ان کے ارادے کیا ہیں، اور ان کے کس بندے کا کس وقت کس کے لیے کیا ارادہ ہے، سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَخَوَاتِرِهِمْ، خواتر کہتے ہیں دل کے اندر جو کھٹکا ہو، دل کے اندر جو کھٹکا ہو۔ وَخَوَاتِرِهِمْ، سرکار اپنی امت جہاں تک بھی ہے، ہر امتی کے دل میں کیا کھٹکا کس وقت آتا ہے، نبی علیہ السلام اس کو بھی جانتے ہیں، نبی علیہ السلام اس کو بھی۔ وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، اور یہ سب کا سب سرکار پہ خوب روشن ہے، خوب کیا ہے، لا خفاء بہ، اس میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے، بلکہ سب سرکار پہ واضح اور روشن ہے، واضح اور روشن ہے۔ ملا علی قاری نے کیا جملے لکھے اسی عقیدے پر غور کریں۔ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بحضوری کا وقیامی کا وسلامی کا، فرمایا ہے حاضری دینے والے اس نیت سے آنا، انہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سرکار مدینہ، بے شک سرکار مدینہ، عالمون جانتے ہیں، عالمون جاننے والے ہیں، سرکار جانتے ہیں کس چیز کو، بے حضور کا، تو کس طرح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں، تو کس طرح کی مشکلات سے ہو کے آیا ہے، سرکار تیرے اس آنے والی حاضری کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وقیام کا، سرکار تیرے کھڑے ہونے کو بھی جانتے ہیں، تو کب کھڑا ہوتا ہے کب بیٹھ جاتا ہے، سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ وسلام کا، جب تو سلام کرے گا تو سرکار تیرے سلام کو بھی جانتے ہیں، پھر تیرے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اے بل بجمیع افعالک و احوالک وارتحالک و مقامک، انتہا کر دی ملا علی قاری نے، فرمایا نہیں ہو میرے بھائی یہ کیا کوئی ادا تو لگا رہا ہے، بلکہ تیرے تمام افعال، تیرے تمام احوال، تیرا کوچ و مقام، تو کہاں سے چلا ہے، کس جگہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے،
किस किस तरह सफर की सोबतें उठाता हुआ आ रहा है, किस वक्त तुझे क्या परेशानी पहुंची, किस वक्त तूने क्या सोचा। मुल्ला अली कारी कहते हैं मेरे भाई ये सब कुछ सरकार अलैहिस्सलाम जानते हैं, ये सब कुछ सरकार अलैहिस्सलाम। गोया इंतहा कर दी आइम्मा दीन ने, मुज्तहिदीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इंतहा कर दी कि बंदे की कोई हालत भी सरकार से छुपी हुई। इसीलिए हमने वो 13वां अदब अर्ज किया कि इस नजरिए से हाजिर होना है जिस तरह सरकार 1400 साल पहले थे, आज भी उसी तरह है। आज भी जिसका अकीदा इसके खिलाफ है वो कुछ और है, मुसलमानों का अकीदा यही है, मुसलमानों का अकीदा यही है। नंबर 14, अब देखें कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं पहुंच चुका हूं। अगर मुमकिन हो तो सजदाए शुक्र बजाना है, सजदाए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, सजदे में गिर जाए अगर मुमकिन हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे तूने वहां तक पहुंचने की तौफीक दी है कि अभी मैं सरकार की बारगाह में हूं, अभी मैं सरकार की बारगाह कुदसिया में हूं। अब 15वां अदब, मुमकिन हो तो सजदा शुक्र अदा कर ले। अब कमाल अदब में डूबे हुए, गर्दन झुकाए हुए, आंखें नीची किए हुए, लरसते हुए, कांपते हुए, गुनाहों की नदामत से पसीना पसीना होते हुए हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व करम की उम्मीद रखते हुए हुजूर वाला की बारगाह कुदसिया में बढ़ते हुए जब ऐन मवाजा शरीफ के करीब आ पहुंचे, बिल्कुल देखे कि अब सरकार मेरे सामने आ गए, तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में खड़े होने का अदब एहतराम यूं है कि सरकार की तरफ चेहरा कर दे, सरकार की तरफ क्या कर दे। उधर निज़ाम कुछ ऐसा है जब सरकार की तरफ चेहरा होता है तो पीठ खुद ब खुद किबला को हो जाती है, पीठ खुद ब खुद किबला को हो जाती है। हमारे आइम्मा ने 1400 साल के आइम्मा ने यही बात लिखी उनमें से अक्सर ने कि जब सरकार की बारगाह में वाजा शरीफ तक जा पहुंचे तो चेहरा सरकार की तरफ कर दे और पीठ किबला को कर दे, और पीठ किबला शरीफ को कर दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खड़ा कैसे होना है? आलमगीरी के अंदर लुबाब में, शरा लुबाब में, दुरे मुख्तार में ये इबारत मौजूद है, गौर करना है किस तरह खड़े होने। जब ऐन जालियों के सामने पहुंच गया मुवाजहा शरीफ में, अब इस तरह खड़े होना है या कि वो कमा या कि वो फिसला, जिस तरह बंदा नमाज में अदब एहतराम के साथ खड़ा होता है सरकार की बारगाह में इसी तरह खड़े होना है। और आलमगीरी के तो यहाँ तक अल्फाज है वादिअन यमीनहु अला शिमालिही, कि वो जिस तरह नमाज में हाथ बांधता है उल्टा हाथ नीचे और सीधा, सरकार की बारगाह में भी इसी तरह हाथ बांध के खड़ा हो, फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश करें, सलातो सलाम के। लेकिन खबरदार खबरदार खबरदार, हरगिज 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 जाली शरीफ को हाथ ना लगाएं, जाली शरीफ को हाथ ना लगाएं। बल्कि हमारे आइम्मा ने लिखा कम से कम 4 हाथ के फासले जाली से दूर खड़े होना चाहिए, 4 हाथ का फासला जाली से। आजकल वहां निज़ाम ही ऐसा है कि बंदा इतना दूर वैसे ही खड़ा हो जाता है। ये निज़ाम बड़ा अच्छा है, ये निज़ाम बड़ा अच्छा है कि बंदा वैसे ही, जो उन्होंने पाबंदी आयद की है उसकी वजह से बंदा वैसे ही इतना दूर हो जाता है जितना आइम्मा ने लिखा है, जितना हमारे आइम्मा ने लिखा है। जालियों को चूमने की, जालियों को हाथ लगाने की हमारे आइम्मा ने इजाजत नहीं दी, हमारे आइम्मा ने इजाजत। आइम्मा कहते हैं हमारे हाथ और हमारा मुंह इस काबिल ही नहीं कि उस मुकद्दस जाली को जाने, उस मुकद्दस जाली को अदब एहतराम के तहत आइम्मा ने लिखा कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि जाली को चूमे या अपना हाथ लगा दें।
تو اس بات سے ہمیشہ کے لیے بندہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے جالی کو چومنا، کیا یہ کم بات ہے کہ اب سرکار بندے کے بالکل سامنے ہے. ہمیں اگر گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غفلت اور روحانیت میں نہ ہونے کے باعث ہمیں سرکار نظر نہیں آتے، تو کیا ہوا؟ یہ کم ہے کہ ہم سرکار کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، ہم سرکار کے بالکل، باقی نظر آنے والوں کو تو سرکار بھی نظر آتے ہیں، سرکار بھی نظر، صاحب بصیرت لوگوں کو تو سرکار بھی نظر آتے ہیں. صاحب بصارت، بصیرت کا معنی جن کی دل کی آنکھیں روشن ہوں، صاحب بصارت جو منہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، کم از کم اتنا تو عقیدہ رکھے نا کہ میں اب سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اب عین سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب یہ بندہ پہنچ گیا، الحمدللہ علی احسانہ، اب دل کی طرح تمہارا منہ بھی سرکار کی پاک جانب کی طرف ہے. پہلے تو دل سرکار کی طرف متوجہ تھا کہ میں پہنچنے والا ہوں، میں پہنچنے والا ہوں، میں پہنچنے والا ہوں. اب آپ کا پورا وجود بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ گیا ہے. دل کے ساتھ ساتھ پورا وجود بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ گیا. اب جب وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبر انور نظر آ رہی ہے، تو پھر یوں کہنا ہے: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین. جس قدر صلاۃ و سلام کے صیغے یاد ہوں وہ پڑھتا ہی جائے، جس قدر صلاۃ و سلام کے صیغے یاد ہوں وہ جب ختم کرنا چاہے صلاۃ و سلام کو تو یوں کرے: السلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین، وامتک اجمعین. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اب جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کے بخاری میں اپنے جملے ہیں. ربیہ کو آپ نے خود فرمایا تھا: اے ربیہ سل یا ربیہ، اے ربیہ کیا مانگنا ہے مانگ. عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں.